تو بندے پر جو دکھ اور تکلیف آتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ بندے پر جو دکھ اور تکلیف آتی ہے وہ یا تو بندے کے کسی عمل کا اور کسی خلاف قانون بات کا نتیجہ ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے صبر اور اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا بندہ فقط نعمتیں پا کر ہی خوش رہتا ہے یا پھر آزمائش اور تکلیف میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ تمہارے اندر اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل کی تعریف میں اور اس کی تشریح میں علماء نے بیان کیا کہ سب سے بہترین عمل یہ کہ نعمت ملے تو بندہ شکر کرے، تکلیف آ جائے تو بندہ صبر کرے۔ دو حالتوں سے بندے کا ایمان خالی نہیں ہونا چاہیے، نعمت پر شکر کرے، تکلیف پر صبر کرے۔ اس کیفیت کو اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو تو میں اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو تو میری پکڑ، میرا عذاب بہت سخت ہے، تم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں قرآن مجید میں انبیاء کرام کے مختلف معجزات بیان کیے، تو ان معجزات میں صبر ایوب کا بھی بیان ملتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کرنا۔ قرآن مجید میں اس صبر ایوب کو کئی جگہ پر بیان کیا گیا، سورہ نساء میں بیان کیا، سورہ انبیاء میں بیان کیا، سورہ قصص کے اندر بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات تو تفصیل سے نہیں ملتے، لیکن ان کے صبر کا بیان ملتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف فرمائی۔ صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی ذریت میں سے ہیں۔ آپ کا وطن، حضرت ایوب علیہ السلام کا وطن موجودہ زمانے میں ملک اٹلی بنتا ہے۔ آپ اٹلی روم کے رہنے والے، آپ کا خاندان وہاں آباد تھا، آپ بہت زیادہ مالدار تھے، آپ کے حالات بہت اچھے تھے، آپ کی اولاد کثیر تھی، آپ کا کنبہ بہت بڑا تھا، آپ ایک خوش شکل آدمی، حسین و جمیل، خوب روح، مالدار، صحت مند، تندرست اور توانا اور بہت پاکیزہ سیرت رکھنے والی ہستی تھے۔ تو کتب تاریخ میں آتا ہے اور یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے جو روایتیں لکھی ہیں وہ تو بہت زیادہ طویل قصہ بیان کرتے ہیں، بہت لمبی چوڑی باتیں سناتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن صحیح اور مرفوع روایات میں جو تذکرہ ملتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ احادیث مرفوعہ سے جو بیان سامنے آتا ہے اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ایک بیماری میں مبتلا ہوئے۔ اب کتب تاریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں اس کی ایک بڑی عجیب وجہ بیان کی گئی ہے، وہ وجہ آپ کو سنانا ہے۔ اس میں ایک تربیت کا نقطہ ہے، بہت علمی بات ہے کہ آپ کے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی۔ آزمائش کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جھگڑا ہو رہا تھا اور دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہا تھا، تو آپ نے ان دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا اور آپ ذکر کی کیفیت میں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی رغبت تھی، تو اس کیفیت میں خلل واقع نہ ہو جائے آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا
اور ظالم کو ظلم سے نہ روکا اور کنارہ کشی اختیار کی اور گزرتے چلے گئے، اور اس ظالم کے ظلم سے اس کو باز رکھنے کے لیے آپ نے جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ کردار ادا نہیں فرمایا۔ اس کی اجازت تھی، وہ دو اجنبی آدمی تھے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق براہ راست کوئی نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے پر ظلم کر رہا تھا تو آپ خاموش رہے اور گزر گئے۔ تو محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عام آدمی اگر ظلم اور ناانصافی پر خاموش رہے تو اور بات ہے، لیکن بڑے مرتبے والا، اونچے اسٹیٹس والا، اونچے منصب والا اگر کسی ظلم اور ناانصافی پر خاموش رہتا ہے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک آتے ہیں، بہت بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کے۔ اور جب ظالم ظلم کرتا ہے اور ظالم کو ظلم سے نہ روکا جائے تو پھر ظلم کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور دوسرے دیکھنے والوں کے سامنے یہ نمونہ آ جاتا ہے کہ جب تک ہم ظلم نہیں کریں گے ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے۔ پھر ہر طاقتور آدمی ہر کمزور آدمی کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے معاشرہ ظلم پر مبنی معاشرہ بن جاتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس معاشرے کی معیشت، کاروبار، تعلیم، اخلاق سب تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی روح، اجتماع کی روح عدل اور انصاف ہے۔ کیا ہے؟ عدل اور انصاف، یہ روح ہے کسی بھی اجتماع، کسی بھی خاندان اور کسی بھی معاشرے کی۔ دیکھیں آپ مسجد میں آئے ہیں، ہر آدمی کے لیے یہ حق ہے اس کا کہ اس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جائے، اور جو شخص بیٹھ گیا ہے دوسرا آنے والا اسے اٹھا نہیں سکتا، اگر اٹھائے گا بلا عذر تو یہ ظلم ہے۔ اور مسجد میں ظلم، ویسے بھی ظلم گناہ کبیرہ ہے۔ اجتماع کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی عزت اور احترام کا خیال رکھا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کو جھڑکا نہ جائے، کسی کو کمتر اور گھٹیا نہ سمجھا جائے، سب کا احترام کیا جائے۔ مسجد میں آنے والے سب کا احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ مسجد میں ایک مرتبہ آئے یا وہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ احترام، عزت یہ سب کا حق ہے۔ اگر دروازے پر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور آنے والے کو گالی دے یا بدتمیزی سے پیش آئے، یہ اس کا ظلم ہے، یہ اس کی ناانصافی ہے، تو نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ جواب میں وہ شخص اس کو گالی دے گا، پھر وہ اس سے بڑی گالی دے گا، پھر جواب میں وہ ہاتھ چلائے گا، پھر اس کی طرف سے 2 آدمی مقابلے پر آئیں گے، پھر اس کی طرف سے، تو ماحول جنگ و جدل کا ماحول بن جائے گا۔ اور جہاں جنگ اور ظلم عادت بن جائے وہاں سے روحانیت، برکت، نعمت، علم، اخلاق سب اڑ جاتے ہیں، معاشرہ حیوانی معاشرہ بن جاتا ہے، معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا۔ یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ عدل اور انصاف کی بنیاد رکھنے والی ہستیاں انبیاء کی ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا کہ وہ ناانصافی کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو گئے اور گزر گئے، اسے روکا نہیں، اسے ٹوکا نہیں، اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے ظالم کے سامنے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور آزمائش کے اور اس خاموشی کی پاداش میں کہ اللہ کا پیغمبر ہو اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت کا وارث ہو، تو اگرچہ خاموش رہنا کی بھی اجازت ہے کہ آدمی اس کا حصہ نہ بنے، لیکن جب منصب پر موجود آدمی اپنے منصب کا پورا اظہار نہ کرے تو اس سے جو روایت جنم لیتی ہے وہ قابل تعریف نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک آزمائش اتار دی اور آپ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ وہ موذی مرض کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں وہ کوڑ کا تھا، اور بہت سارے محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہ مرض چیچک تھا، آپ کو چیچک ہو گئی پورے وجود پر۔ وہ چیچک کے داغ اتنے پھیلے کہ آپ کا جو جسم کی کھال تھی
وہ سب گل سڑ گئی، آپ کا حسن خراب ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر آخری شاعر ہے، اس نے ایک دردناک مرثیہ لکھا ہے سکوت دہلی پر۔ اس نے کہا میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی آ کے پھول چڑھائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو اس نے کہا میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ تو آزمائش کے بائی تو حضرت ایوب علیہ السلام کا حسن آپ سے لے لیا گیا اور چیچک کے داغ پڑ گئے، اور وہ بیماری اتنی بڑھی کہ آپ کی کھال جل گئی، اور لکھا ہے کہ آپ کا جو گوشت تھا وہ ظاہر ہو گیا، ہڈیاں گوشت اور وجود، بس چمڑا کھال حسن سلامتی سب ختم ہو گئی۔ بعض جگہ آیا ہے کہ آپ کو کیڑے بھی پڑ گئے، وہ زخموں کو کھانے لگے، اور انہوں نے کھال کو سارا کھا لیا، چربی کھا گئے، صرف گوشت رہ گیا، ہڈیاں رہ گئیں۔ آپ کا دل مبارک سلامت رہا، آپ کی زبان مبارک سلامت رہی، دل سے اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے تھے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ 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 کہتے تھے، اور شکوہ اور شکایت بالکل نہیں تھی، آہو زاری بالکل نہیں تھی، ایک مرتبہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی۔ روایات میں آتا ہے کہ یا تو آپ 3 سال اس مرض میں مبتلا رہے، 3 سال یا 7 سال مبتلا رہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نہیں، آپ پورے 18 سال اس مرض کے اندر مبتلا رہے، وہ تکلیف ہوتی رہی، آپ کی قوم آپ سے اکتا گئی، تنگ آ گئی، آپ کے دوست احباب سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی اولاد یا تو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی یا اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی، فوت ہو گئے بچے، کھیت کھلیان اجڑ گئے، معیشت بالکل ختم ہو گئی، گویا کہ آپ کی زندگی پر ایک لاک ڈاؤن آ گیا، آپ کی زندگی ٹھہر گئی، بالکل رک گئی۔ مرض ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہا، علاج ہے کہ ہو کے نہیں دے رہا، لوگ ہیں کہ انہوں نے سوشل ڈسٹینس کر لیا ہے، فاصلہ کر لیا ہے، ملنا ملانا چھوڑ دیا ہے، آنا جانا ترک کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات سنا رہا ہوں، آپ کا گھر بار آپ سے لے لیا گیا اور آپ کو ایک ویران جگہ پر ڈال دیا گیا جو عام طور پہ گزرگاہ نہیں تھی۔ اسرائیلی روایات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں بنی اسرائیل کا استبل، یعنی ان کی قوم کا استبل تھا، جہاں وہ اپنے گھوڑے باندھتے تھے، وہاں حضرت کو ڈال دیا گیا کہ کہیں ان کی بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے، انہیں کوارنٹائن کر دیا۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ آپ کو جہاں کچرا ڈالتے تھے، جہاں گندگی ڈالتے تھے، آپ کو وہاں رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ صبر ایوب کا بیان ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن قرآن مجید میں آپ کا ذکر آنا اور آپ کے صبر کی تعریف ہونا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ واقعتاً کوئی بہت بڑی تکلیف آئی ہوگی، آزمائش واقعتاً بہت بڑی رہی ہوگی۔ جیسے آپ کے ساتھ بیان کرنا یہ میرے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے، اور الحمدللہ صبر ایوب کا فیض ہے، آپ کو بیان کر کے سنانا اور جگانا یہ بھی کسی آزمائش سے کم۔ ایسے ایسے ماشاءاللہ خوبصورت چہروں کی زیارت ہوتی ہے کہ جو بیان مجھے زبانی یاد ہوتا ہے وہ بھی میں بھول جاتا ہوں، تو کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، بلانے پر بہت زور سے بولے ہو سبحان اللہ، ایسی بات نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ توجہ ہے نا آپ کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی بہت بڑی تکلیف آئی ہوگی جس پر انہوں نے صبر کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، صبر ایوب۔ تو 18 سال آپ کے اوپر مرض رہا، آپ کوارنٹائن کیے گئے۔ کوارنٹائن سمجھتے ہیں؟ آج کل میڈیا پر کوارنٹائن کا لفظ بہت آ رہا ہے کہ جس کو وائرس ہو جائے اس کو کوارنٹائن کر دو، الگ کر دو۔ تو یہ کوارنٹائن کا تصور بہت پرانا ہے، ٹھیک؟ تو آج کل کرونا وائرس کا نام بہت آ رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام یا تو چیچک کا مرض تھا یا کوڑ کا مرض تھا، کوڑ
جسم پہ داغ بن جاتے ہیں, زخم ہو جاتے ہیں, کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو کیڑے بھی پڑ گئے. اچھا پھر آتا ہے کہ کیڑوں نے جسم کو جب ماंس کو کھایا تو ماंس ختم ہو گیا, اب ہڈیاں رہ گئیں, کچھ گوشت رہ گیا, دل رہ گیا, زبان رہ گئی. تو پھر کیڑوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا, حتیٰ کہ بڑے کیڑے چھوٹوں کو کھا گئے, پھر بہت بڑے بہت چھوٹوں کو کھا گئے, حتیٰ کہ 2 کیڑے رہ گئے. پھر ایک جو بڑا تھا وہ چھوٹے کو کھا گیا, حتیٰ کہ ایک ہی رہ گیا جسم میں. تو پھر وہ کیڑا چونکہ بھوکا تھا, اس نے تو کھانا تھا, تو وہ جو ہے حضرت کے دل کی طرف بڑھا, جس دل میں خدا کی محبت تھی. تو حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ کیڑا دل کی طرف بڑھا تو حضرت ایوب نے اس وقت اللہ سے عرض کی کہ مالک سب تن کھائیو, مورا چن چن کھائیو, چن چن کھائیو ماس, پر 2 نین میرے نہ کھائیو, موہے پیا ملن کی ہے آس. یہ سارا تن تو کھا گیا, سب من کھا گیا, تن کھا گیا, اب یہ دل کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں تیری یاد ہے. تو حضرت ایوب نے عرض کی مالک مجھے اب تکلیف ہو رہی ہے. اب بولے, جب جان پر آئی تو نہیں بولے, جب دل پر موجود اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو جذبہ غالب تھا, جب دل پر آئی تب بولے اے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, یہ کیڑا میرے دل کی طرف بڑھ رہا ہے, اگر یہ دل کو کھا گیا میں تجھے یاد کس سے کروں گا. عرض کیا مولا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی, اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور فرمایا اگر تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میں اسی انتظار میں تھا کہ تو کب مدد کے لیے فریاد کرے. اے ایوب اپنے دونوں پاؤں زمین پر مار, اپنے پاؤں, سورہ قصص میں پاؤں اپنے زمین پر مار. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دونوں پاؤں اپنے زمین پر مارے. فرمایا یہ جو تو 2 پاؤں مارے گا 2 چشمے نکلیں گے, ایک پینے کا پانی نکلے گا, ایک نہانے کا نکلے گا. جو نہانے کا ہوگا وہ ٹھنڈا ہوگا, وہ بارد ہوگا, بارد, اور جو پینے کا ہوگا وہ شراب ہوگا. تو جو نہانے کا ہوگا اس سے نہا لینا, جو پینے کا ہوگا اس سے پی لینا. بعض روایات میں آتا ہے آپ کی 2 ازواج تھیں, 2 بیویاں تھیں, ایک بہت فرما بردار تھی اور ایک فرما بردار نہیں تھی. تو وہ تو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی جو فرما بردار نہیں تھی, اور ایک بہت ہی فرما بردار تھی. ان کے بارے میں ہے کہ وہ انہوں نے حضرت کو نہیں چھوڑا اور وہ وفا میں لگی رہیں, حتیٰ کہ غربت کی وجہ سے وہ لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھیں اور وہاں سے جو کچھ ملتا تھا کھانے پینے کا وہ حضرت ایوب کی خدمت میں لاتی تھیں. اب ایک مرتبہ وہ رستے سے گزر رہی تھی تو شیطان تخت لگا کر بیٹھ گیا, حکیم بن کر, عامل بن کر, اور وہ لوگوں کا علاج کرنے لگا. لوگ اسے علاج پوچھ رہے تھے, وہ علاج بتا رہا تھا. تو حضرت کی زوجہ رکی اور دیکھا کہ یہ علاج بتاتا ہے. اب یہ ہے توکل اور توحید کا نقطہ, سنیے گا اس کو. وہ رکی اور کہا کہ بابا جی میرے شوہر تکلیف میں ہیں, ان کا کوئی علاج کر دو گے؟ تو حکیم جو شیطان تھا کہنے لگا کر دوں گا, مگر میری ایک شرط ہوگی, میں اجرت لوں گا. فرمانے لگی کیا ہوگی؟ کہنے لگا اجرت یہ ہوگی کہ جب میری دوا سے ان کو آرام آ جائے تو ذرا اونچی آواز سے کہہ دینا کہ حکیم نے شفا دے دی, حکیم کی ویکسین نے شفا دے دی. تو شفا کی نسبت حکیم میری طرف کر دینا کہ اس کی دوا سے آرام ہو گیا, بس اتنا کہہ دینا. علاج کا کریڈٹ مجھے دینا, میری تعریف کرنا اور کہنا کہ اس سے ہوئی ہے. یہ ویکسین میں نے دریافت کی ہے, کرونا وائرس کی کیا تھا میں بھول گیا نا, آپ نے بلا دیا مجھے. جو مرض تھا اس کی ویکسین وہ شیطان بیٹھا تیار کر رہا تھا کہ جس سے علاج حضرت ایوب علیہ السلام کا نہیں ہو رہا تھا, لا علاج مرض تھا. اس نے کہا میرے پاس علاج ہے, لیکن کیا کہ علاج جب ہو جائے تو کہنا کہ اس کی دوا سے ہوا ہے, لے جاؤ. خواتین اتنی گہرائیوں کی سوچ نہیں رکھا کرتی, ان کو تو اپنے شوہر کی صحت سے غرض تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, میں کہہ دوں گی. وہ فوراً دوڑی ہوئی گئی جہاں حضرت ایوب علیہ السلام رہتے تھے بیماری میں, اور جا کر واقعہ سنایا تو حضرت ایوب ناراض ہو گئے. یعنی بیماری میں بھی دل اور دماغ صحیح کام کر رہا ہے, کیا بات ہے. پیغمبر مجنون نہیں ہوا کرتے, پیغمبر پاگل نہیں ہوتے, پیغمبروں کا ہوش دماغ عقل خراب نہیں ہوتی. اس وقت بھی ان کا ہوش اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جوبن پر تھی. فوراً ناراض ہو کر کہنے لگے ارے نیک بخت, تو اس کو پہچان نہ سکی, وہ حکیم کہاں تھا, وہ تو شیطان تھا. اور میں اس بیماری کی حالت میں قسم کھاتا ہوں, انی نظر تو, میں قسم کھاتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, اگر مجھے اللہ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. تو مجھے شرک پر لگا رہی ہے, شفا مجھے میرا رب دے گا, وہ نہیں دے گا. میں قسم کھاتا ہوں, ایوب علیہ السلام نے کہا قسم کھاتا ہوں اگر ٹھیک ہو گیا
میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. تو نے شیطان کی بات پر بھروسہ کیا, اس کی کیا مجال کہ وہ مجھے شفا دے سکے. میری صحت کا ضامن میرا اللہ ہے, میری شفا کا ضامن میرا اللہ ہے. یہ صبر ایوب اور توکل ایوب کا بیان ہے لوگوں. مجھے شفا وہ دے گا, میرا مالک وہ ہے, میرا بھروسہ اس پر ہے. میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے. اور یہ بات مکمل کر دوں, جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دے دی اور وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے آگے بڑھے, اللہ تعالیٰ کو ان کی زوجہ پہ رحم آ گیا. وہ خدمت کی سچی تھی, خدمت ان کی بہت سچی تھی اپنے شوہر کی. اللہ کو رحم آیا, اللہ پاک نے فرمایا ایوب نظر تو اپنی ضرور پوری کر, کیونکہ زبان سے نظر مان لی, پورا کرنا واجب. نظر ضرور پوری کر مگر یوں کر, کوڑے مت مار, تیری سچی خادمہ ہے. 100 تنکے لے اور ایک جھاڑو بنا اور ایک مرتبہ مار دے, پوری ہو جائے گی. اللہ اللہ اللہ. 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا, یہ قرآن ہے بھائی, اور جھاڑو بنا کر پھر ایک مرتبہ مار دے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جامن, میں ورگے منہ کالے. پکڑنے پر آئے ایسے پکڑ لے کہ بندہ حیران رہ جائے, چھوڑنے پر آئے تو یوں چھوڑ دے کہ 100 کوڑے کہاں اور 100 تنکے کہاں. تو یہ ارحم الراحمین کا مطلب ہے. نظر اس طرح سے پوری ہوئی. پھر ایک مرتبہ آپ کی زوجہ آپ کے پاس آئیں, آپ نے ان کی جو حالت تھی تکلیف میں کر رہے تھے, تو زوجہ نے کہا میاں جی آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت تو کریں کہ یہ کس آزمائش میں آپ کو مبتلا کیا ہے. حضرت ایوب کو پھر جلال آیا اور فرمانے لگے نیک بخت 70 برس ہو گئے میں اس کی نعمتیں کھا رہا تھا. 70 برس وہ بلا سبب مجھے نعمتوں سے نواز رہا تھا, انعامات سے نواز رہا تھا, احسانات کی کثرت تھی اور بے شمار اس کی نعمتیں تھیں. 70 سال ہو گئے میں اس کی نعمتوں پر پل رہا تھا. ابھی تو چند دن ہوئے ہیں. حق یہ بنتا ہے کہ اگر 70 سال نعمت کھائی ہے تو 70 سال پھر آزمائش پر یوں صبر کروں کہ اف بھی نہ کروں. وہ مارے تو مر جاؤں, جلائے تو جیوں, شکوہ نہ کروں 70 سال تک. پھر اس کے بعد دیکھیں گے. 70 سال تک نعمتیں کھائی ہیں, اب 70 سال تک حق بنتا ہے کہ صبر کروں. اور بعض روایات میں آیا کہ جب وہ کیڑے کھاتے کھاتے آپ کے جسم مبارک سے اترتے تو آپ اٹھا کر پھر ڈال لیتے اور کہتے میاں جی کہاں چلے. اللہ تم کہاں چلے, جب خدا نے تمہاری روزی ایوب کے جسم میں رکھی ہے تو پھر یہیں رہو نا. معلوم ہوا نبی تو وہ ہے جو کیڑے کا بھی رزق اگر ہو تو اس کو محروم نہیں کرتا, اور کہتا ہے کہ اگر میرے تن بدن میں تیرے لیے رزق رکھا ہے تو اے ضرر پہنچانے والے کیڑے تو بھی میرا جسم چھوڑ کر نہ جا. ارے یہ تو ایوب کا حال ہے کہ اگر اس کے تن پر کیڑے پل رہے ہوں تو انہیں بھی دور نہیں کرتا. ارے وہ امت جو حضور علیہ السلام کے ٹکڑوں پر پلتی ہو تو امام الانبیاء یہ کہاں گوارا کریں گے کہ امت سے اس کے ٹکڑے چھین لیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں نکما تیرا. تاجدار کائنات جب نوازتے ہیں تو جس کو نوازش ہوتی ہے وہ دیکھنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے. ایک قطرہ جسے ملا خیرات مصطفیٰ کا, اور قطرہ تو بہت بڑی چیز ہے, ارے قطرے کا کروڑواں حصہ جسے ملا دنیا والے بھی حیران رہ گئے, عرش والے بھی حیران رہ گئے. وہ بن کیا گیا. یہ عطائے مصطفیٰ اور نوازشات مصطفیٰ کا مضمون الگ ہے. ہم بات کر رہے تھے صبر ایوب کی. تو 18 برس آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو جب رحم آیا تو فرمایا اپنا پاؤں زمین پر ماریے. معلوم ہوا مریض کے اندر سے ہی شفا برآمد ہو رہی ہے اس کے قدموں کی برکت سے. جب اس کا صبر کامل ہو گیا اس کے قدموں میں ایسی برکت آ گئی کہ وہ قدم پڑے تو چشمے نکل آئے. اے امت محمد اس پیغام کو سمجھو کہ اگر غلام کا صبر پختہ ہو جائے اور وہ اپنے صبر کی آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو صبر کی آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں ایسی برکت رکھتا ہے کہ وہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سبزے ہو جاتے ہیں, جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے زندگی دوڑ جاتی ہے, جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عطا کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے کہا کہ ان کے قدم اتنی برکت والے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ کے لیے کہا, حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے لیے فرمایا قدم تیرے وچ 9 من بھاگے انگن میرے پاؤں پا جا نور محمد خواجہ. ارے
یا حضرت آپ کے قدم مبارک میں ایسی برکت ہے کہ بس اس آپ کا قدم پڑتا ہے تو برکت کا دروازہ کھل جاتا. ان لوگوں نے صبر کیے ہیں, انہوں نے نمازوں پر صبر کیا, انہوں نے روزوں پر صبر کیا, انہوں نے صدقہ اور خیرات پر صبر کیا. اہل ایمان جب کم زیادہ تھوڑا زیادہ بس صبر میں پختہ ہو اور شکوہ اور شکایت نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو ہی صاحب برکت بنا دیتا ہے. اور یہ برکت ہی دراصل کرامت ہے اور کچھ بھی نہیں. برکت کا مل جانا ہی دراصل کرامت ہے. تو فرمایا اے ایوب اپنا قدم زمین پر ماریے, ایک ٹھنڈا نکلے گا اور ایک پینے کا نکلے گا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو بھرا, اچھا آپ کا چہرہ مبارک خراب ہو گیا تھا مرض کی وجہ سے, بالکل بگڑ گیا تھا, بگڑنا کہنا نہیں چاہیے, اصلی حالت پر برقرار نہیں رہا تھا. نبی کے لیے لفظ بڑے نپے تلے استعمال کرنے چاہیے, کہیں بے ادبی کی بو بھی نہ ہو ان لفظوں میں. تو آپ کا چہرہ مبارک آزمائش کی وجہ سے ویسا نہ رہا تھا جیسا حسین و جمیل پہلے تھا, یہ لفظ ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ جب اللہ پاک نے وہ نعمت عطا کی اور پھر آپ جوان تھے, مالدار تھے, غنی تھے, تو آپ کو جب وہ پانی ملا تو آپ نے وہ پانی مبارک جو زمین سے نکلا تھا وہ نہانے کا جو تھا وہ نہائے, اور پینے کا جو تھا اس کو پیا. تو نہانے سے وہ مرض دور ہو گیا, پینے سے بڑھاپا دور ہو گیا, یکدم جوان بھی ہو گئے, یکدم حسین بھی ہو گئے, اور بالکل توانا حشاش بشاش جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے اور کھڑے ہو گئے. بس اب تیاری میں تھے کہ اپنے محلے کی طرف چلوں تو سامنے سے زوجہ معمول کے مطابق کھانا اٹھا کر آ رہی تھیں, بس وہ اپنا سامان لا رہی تھی, یہ بھی چل پڑے. تو جب سامنا ہوا تو زوجہ دیکھ کر کہنے لگی, ارے بڑے صاحب اللہ نے تجھے کیسا حسین بنایا, لگتا ہے ایسا ہے جیسے میرا شوہر ہے. کبھی میرا ایوب بھی ایسے ہی ہوتا تھا, ہائے ہائے, کبھی میرا ایوب بھی ایسا ہی ہوتا تھا. وہ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ اپنے مہاراج یاد آ گئے, جو بھی لفظ بولا ہوگا اپنی زبان میں شوہر کو, میاں صاحب کو, تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے شوہر ہو, ایسے ہی حسین ہو تم. تو فرمانے لگے کہ تو پہچانتی ہے اپنے شوہر کو, دیکھ تو صحیح, ذرا غور سے دیکھ کیسا تھا وہ. تو عرض کرنے لگی کہ بالکل آپ جیسے تھے, تم نے کہیں دیکھا تو نہیں, یہاں بیمار تھے, درخت کے ساتھ لیٹے رہتے تھے. تو فرمانے لگے اچھا اگر تیرے سامنے آ جائے تو کیا پہچان لو گی؟ اور اس کا کیوں نہ پہچانوں گی, ان کی خدمت کے لیے تو زندگی وقف کر رکھی ہے, اور آپ دیکھنے میں نیک لگتے ہیں, ذرا دعا تو کریں اللہ پاک میرے شوہر کو بھی آپ جیسا کر دے. بالکل آپ جیسے تھے, اللہ میرے شوہر کی زندگی لوٹا دے. یہ جو وفادار بیویاں ہوتی ہیں ان کا جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, وہ سب کچھ شوہر ہی شوہر ہوا کرتا ہے. ان کو تو سپنے میں بھی میاں یاد آتا ہے, بس اور کچھ نہیں. اس لیے کہا مجازی خدا ہوتا ہے خامن ان کے. یہ نیک عورتوں کی جو بات ہے, تو مجازی خدا حضور نے فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں خاتون سے کہتا کہ وہ شوہر کو کر دے. یعنی ایسا گہرا تعلق ہوا کرتا ہے. تو عرض کیا کہ وہ آپ ہی جیسے دکھتے تھے, آپ ہی جیسے حسین تھے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی اگر سامنے آ جائے تو کیا پہچان لو گی؟ اور عرض کیا کیوں نہ پہچانوں گی؟ تو فرمایا غور سے دیکھو میں وہی ہوں, میں وہی ایوب ہوں. رب مجھ سے راضی ہو گیا, آزمائش کا زمانہ گزر گیا, کوارنٹائن کا زمانہ گزر گیا, سوشل ڈسٹینس کا زمانہ گزر گیا, ویکسین آ گئی. مرض ایوب کی ویکسین, مرض ایوب کی ویکسین آ گئی. کہاں سے؟ آسمان سے نہیں, زمین سے. ویکسین کہاں سے آئی؟ وہ جو 2 پانی آئے وہ کہاں سے آئے؟ پڑھیے قرآن سورہ کثر. آسمان سے نہیں, نبی کا قدم پڑا, دایاں قدم پڑا تو جوانی آ گئی, بایاں قدم پڑا تو حسن آ گیا, شباب آ گیا, ٹھنڈا پانی. اللہ یا رسول اللہ, ماشاءاللہ. یہ ہے یہ بڈھے جوانوں پہ بازی لے گئے. وہ 72 سال کے ہیں میاں, مگر ایمان جوان ہے. کرسی پہ بیٹھ کے نعرہ مارا ہے انہوں نے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ اکبر کہا. ویکسین بھی آ گئی, برکت کا پانی بھی آیا, جوانی بھی آ گئی. پھر جب گھر میں پہنچے اللہ پاک نے وہ جو باغ تھا, حدیث پاک میں آتا ہے 2 بادلوں کو حکم دیا. آپ کے 2 باغ تھے, ایک گندم کا تھا ایک جو کا تھا. اللہ نے بادلوں کو حکم دیا, وہ ایک بادل گندم کے کھیت پر برسا, گندم بھی اگی سونا بھی نکلا, گندم بھی اگی اور سونا بھی نکلا. ایک بادل کو حکم دیا, وہ جو کے کھیت پر برسا, وہاں جو بھی نکلے چاندی بھی نکلی, حتیٰ کہ زمین نے اپنے خزانوں کو اگل دیا. جیسے قیامت کے لیے آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی. بس نبی کی برکت اور اللہ کی عطا, وہ جو خزانے چھپے ہوئے تھے, وہ جو کھیت کھلیان اجڑ گئے تھے, وہ جو ٹڈی دل آ گیا تھا اور دونوں کھیت اجڑ گئے تھے,
اور کھیتوں کھلیانوں میں کچھ نہ رہا. لیکن جب رب رحمان جب رحم پر اور کرم پر آیا تو بادل بھی آ گئے, بارش بھی آ گئی, برسی بھی, وہ فصل بھی برآمد ہوئی. حتیٰ کہ نہ صرف فصل برآمد ہوئی بلکہ فصل کے ساتھ سونا, جو کے ساتھ چاندی, اور وہ زمین سے وہ ظاہر ہو کر دکھنے لگے. پھر جو آپ کی کثرت سے اولاد تھی, روایات میں آتا ہے 26 بیٹے تھے آپ کے. کتنے؟ 26 بیٹے تھے. اب یہاں دو باتیں ہیں. بعض مورخین نے لکھا کہ جب وہ 26 جو تھے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. بعض نے لکھا نہیں, انتقال ہو گیا تھا وبا کے اثر سے یا بیماری یا کچھ, وہ 26 کے 26 اللہ نے انتقال ہو گیا. لیکن جب رب راضی ہوا تو اب دو باتیں, یا تو ان کو زندہ کیا گیا یا وہ جو گئے ہوئے تھے لوٹ کر واپس آ گئے. واپس اولاد واپس, گھر بار واپس, کھیت کھلیان واپس, جوانی واپس, طاقت واپس. کیوں؟ صبر میں کامل تھے. کیا؟ صبر میں کامل تھے. جب صبر کی آزمائش میں وہ کامل ہو گئے, اللہ پاک نے جو لیا ہوا تھا وہ سب واپس کر دیا. اس لیے میں نے تقریر میں, آج کے جمعے کی تقریر میں پہلا جملہ یہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا, کسی جان پر ظلم اور ناانصافی نہیں کرتا. جو آزمائش اور تکلیف بندے پر آتی ہے یا تو وہ اس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس کے ایمان کو آزمایا جانا ہوتا ہے. بس اس وقت ملک پاکستان اور عالم اسلام بالعموم پورا عالم اسلام اس وقت یا تو اعمال کا نتیجہ بھگت رہا ہے یا پھر اپنے ایمان کی آزمائش کو, اس ایمان کی آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہا ہے. پورا عالم اسلام مرض ہے, وبا ہے, تکلیف ہے, معیشت کمزور ہے, کاروبار ڈاؤن ہے, صحت کے مسائل ہیں, امن و امان کے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, معاشی اور گھروں کے مسائل, بے شمار مسائل. تو اب ان تمام مسائل کا قرآنی حل کیا ہے؟ نمبر 1 قرآنی حل جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے وہ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آزمائش ہے اس پر کامل صبر, اور اس صبر کے ساتھ ساتھ کامل اطاعت. کیا؟ کامل اطاعت. اب ہمیں وہ قوم نہیں بننا ہوگا جو جمعۃ الوداع سے تو عشق کرے اور اگلا جمعہ جب عید کے بعد آئے تو شکلیں ایسی بنا کے آئے جیسے مریض آ رہے ہیں یا کوئی بوجھ اتارنے کے لیے آ رہے ہیں, اور مسجدیں خالی ہو جائیں. اگر حکومت مسجدیں بند کر دے تو حکومت ظالم, اور جب مسجدیں کھل جائیں اور یہ خود اپنی مرضی سے نہ آئیں تو یہ بادشاہ. یعنی جب مسجدیں بند تھیں تو حکومت کتنی بری تھی اور ہم نے کتنی لان تان کی حکومت پر. اب جو نمازی حضرات یا جمعہ پڑھنے والے یا نماز میں آنے والے از خود سستی کریں اور کھلی ہوئی مسجدوں میں بھی نہ آئیں, پرواہ نہ کریں, نماز ضائع کر دیں, جماعت ضائع کر دیں, مسجد کی حاضری ضائع کر دیں, تو مجھے پھر بتائیے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو ہم حکومت کے ظلم پر کرتے ہیں؟ بولیے نا. نہیں, یہ بات سمجھے نہیں آپ. اجازت سے میری مراد کچھ اور ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حاکم دراصل محکوموں کی تصویر ہوا کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نمائندے اور لیڈر اور حکمران اور قائدین اصل میں قوم کا چہرہ ہوا کرتے ہیں, وہ قوم کی شکل ہوا کرتے ہیں. دودھ سے وہی مکھن آتا ہے جو دودھ میں ہوتا ہے. تو حکومت کو مکھن کی جگہ رکھو اور قوم کو دودھ کی جگہ رکھو, تو اس دودھ میں سے جو مکھن برآمد ہونا ہے وہ یہی ہے جو شاہوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے, جن سے ہماری مرادیں وابستہ ہیں, جن کے نام میں علی کا نام ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مراد علی شاہ صاحب. اب ہم ان سے کیا کہیں جبکہ ہمارے اپنے اعمال یہ ہیں کہ جمعۃ الوداع ہو تو دل دھرنے کی جگہ نہیں, اور اسی طرح کا جمعہ شوال کا آیا ہے, یہ جمعہ ہے تو مخلوق کہہ رہی ہے ہاں چلیں گے 2:15 چلیں گے, حضرت تو لمبا کر لیتے ہیں تھوڑا سا. اگرچہ ہماری مسجد کے حالات الحمدللہ دیگر مساجد سے بہت بہتر, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات شخصیات سے وابستہ نہیں ہونے چاہیے, معاملہ نظریات سے وابستہ ہونا چاہیے. جب اللہ اور اس کے رسول نے جمعے کے دن خود بلایا ہے کہ آؤ میری آواز پر آ جاؤ, تو اب یہاں چشتی بیٹھا ہو یا قادری, سہروردی ہو یا نقشبندی, عالم ہو یا غیر عالم, سوال کسی شخصیت کا نہیں. سوال یہ کہ جب اذان ہوتی ہے تو کوئی بندہ نہیں بلاتا, رب بلاتا ہے. ہم رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں.
اس کے رسول کی سنت پر لبیک کہتے ہیں. ہمیں اجر، بدلہ اور ثواب خدا نے دینا ہے، اور ہماری امید اسی سے ہونا چاہیے. ہماری امید اسی سے ہونا چاہیے. اس کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے تمہیں ہرگز 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 مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے. آگے ہیں صفحے مکمل کریں، درمیانی خلا کو ختم کریں. آس پاس جو خلا دیکھ رہے ہیں نماز شروع ہونے سے پہلے ہی اسے مکمل کر لیں. میں بیان اپنا مکمل کر چکا ہوں، بس آخری پیغام دینے لگا ہوں. اٹھتے آئیے. مایوس مت ہو، امید رکھ. اپنے دل، اپنی روح اور اپنے ایمان کے رشتے کو اپنے رب کی ذات کے ساتھ مضبوط رکھ. کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی اس کے پاس دوا نہ ہو. کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جس سے نکالنے کے لیے اس کے پاس رستہ نہ ہو. تو اس پر تیرا ایمان، اس پر تیرا ایقان اور اس پر تیرا بھروسہ یہ کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. اس میں کبھی تزلزل نہیں آنا چاہیے. صبر ایوب کے واقعے میں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے اندر یہی پیغام ہے کہ وہ صابر رہے، اور ایک مرتبہ بھی انہوں نے شکایت نہ کی. اور آخری بات یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، جب انہیں شفا ہو گئی، صحت مند توانا ہو گئے، پھر اداس رہنا شروع کر دیا. بیماری میں خوش رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. جب صحت ہو گئی، شفا ہو گئی، تندرست اور توانا ہو گئے، بہت اداس رہنے لگے، بہت غمزدہ رہنے لگے. زوجہ آئیں اور کہا اب بہت اداس رہتے ہیں، غمزدہ رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بیگم بات یہ ہے کہ جب وہ کیڑے تھے جسم پر اور تکلیف تھی، مرض تھا، شدت تھی، تو ویسے تو ساری دنیا نے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ قریب ہو گیا تھا. مجھے بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی اور میں صبر کرتا تھا، اور مجھے معلوم تھا میرا رب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. جب مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو بس ایک لذت سی آتی تھی، اور اس لذت کے اندر میری پوری رات گزر جاتی تھی. ادھر درد بڑھتا، ادھر کیڑوں کی نوچا ناچی بڑھتی، تکلیف بڑھتی، ادھر میرا یقین بڑھتا کہ یہ جتنی تکلیف بڑھ رہی ہے اتنی وہ توجہ بھی بڑھا رہا ہوگا. یہ اب محبت کی بات ہے. یہ جس کے پاس محبت والے کان نہیں ہیں اس کے لیے مضمون یہ بیکار ہے. جب تکلیف بڑھ جاتی تو کہتے وہ یار توجہ بڑھا رہا ہوگا. پھر کیا ہوتا؟ جب تکلیف بڑھتے 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 انتہا پر پہنچ جاتی اور بے حد معاملہ ہو جاتا، اور وقت بھی صبح کا ہو جاتا، تو پہلے تو وہ توجہ دے رہا ہوتا تھا رب تعالیٰ، پھر وہ کیا کرتا؟ وہ قریب آ کر میرے کان میں سرگوشی کرتا اور کہتا ایوب خیر ہے نا؟ ہائے ہائے ایوب، اللہ اکبر، ایوب خیر ہے؟ درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، جانتا تو سب ہے درد ہے، کچھ چاہیے. تو حضرت ایوب کہنے لگے کہ میں چپ کر جاتا، بس وہ پوچھتا رہتا اور مجھے مستی ہو جاتی. کیا اس کی آواز، کیا اس کا پوچھنا، کیا اس کا دلاسا دینا، کیا اس کا قریب ہے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہو. یہ تو محبت کی وادی ہے. بس وہ جب پوچھتا تو وہ تکلیف ہم بھول جاتے، اس کی آواز کا نشہ ایسا روح میں گھل مل جاتا کہ بات ہی کچھ اور ہو جاتی. وہ پورا دن اس مستی میں گزر جاتا، ادھر تکلیف بڑھتی، ادھر وہ مستی کی کیفیت وہ یاد آتی. پھر میرا دل کرتا کہ تکلیف اور بڑھے اور بڑھے، اور میں صبر میں کمال کروں، اور جلدی سے شام ہو، اور شام کو آ کر پیارا پھر پوچھے ایوب خیر ہے؟ بس جب وہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، خیر ہے، میں تکلیف بھول جاتا تھا. تو فرماتے ہیں 18 سال تکلیف بھی رہی، اس کا پوچھنا بھی رہا، درد بھی رہا، اس کا کلام بھی رہا، آزمائش بھی رہی، اس کی قربت بھی رہی، اس کا حوصلہ دینا اور میٹھی میٹھی شہد والی میٹھی میٹھی آواز کے ساتھ حال پوچھنا. جہاں آزمائش رہی وہاں اس کی قربت بھی رہی.